دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان جو زمانہ گزرا وہ قدیم فرقوں یا جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، عرب جاہلیت میں چونکہ مختلف فرقے رائج تھے، اس لیے ان کے عقائد میں بھی اختلاف تھا۔ جس فرقے کا جو دین تھا اسی کے مطابق اس کے عقیدے تھے، لہٰذا ہم ہر فرقے کا مختصر حال علیحدہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون شخص تھا جس نے زمانہ قدیم میں سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں محدین فرقے کی۔ اس فرقے کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ بت پرستی، قتل اولاد، وادینات وغیرہ امور منکرہ اور ان تمام بدعات سے جو عمرو بن لحیہ خزائی نے نکالی تھی سخت متنفر تھے۔ یہ لوگ موحد اور حنفا یعنی تابع ملت ابراہیم علیہ السلام کہلاتے تھے۔ دوستوں، اگرچہ پورے طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین کامل و مکمل محفوظ تھا یا نہیں، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر پورا ایمان رکھتے تھے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ ان کے اشعار و قصائد اور خطبے توحید سے پر ہیں، نیکی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے اور ہر ایک بدی سے بچتے تھے۔ دوستو، جاہلیت کے بعض فرقے ستارے پرست تھے۔ بنی تمیم کے بعض اشخاص دبران کو پوجتے تھے اور لخم اور خزائیہ اور قریش کے بعض قبائل شیرہ کے پوجنے کی بدعت سب سے پہلے ابو قبصہ نے نکالی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، جاہلیت کے بعض قبائل چاند اور سورج کو بھی پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، عرب کے بعض دیہات میں مجوس آباد تھے۔ یہ لوگ آگ کو پوجتے تھے اور ماں، بہن، بیٹی وغیرہ محرمات ابدیہ سے نکاح جائز جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہات کے بعض طائفہ فرشتوں اور جنات کو بھی پوجا کرتے تھے۔ دوستو، یہاں بات کریں گے ایسا فرقہ جس کا نام تھا زنادقہ۔ یہ فرقہ جہان کے دو خالق مانتا تھا، ایک خیر اور نور کا اور دوسرا شر اور ظلمت کا۔ قریش میں کچھ لوگ زندیق تھے جنہوں نے اس مذہب کو ہیرا سے لیا تھا۔ ہیرا چونکہ بلاد فارس میں واقع تھا اور اس میں جو عرب رہتے تھے وہ یا پارسی دین رکھتے تھے یا عیسائی، پس جو عقائد ہیرا سے ماخوذ ہوں گے وہ لا محالہ پارسی ہی ہوں گے۔ پارسیوں کے قائد میں سب سے مقدم یہ عقیدہ ہے کہ وہ خیر و شر کے علیحدہ دو خالق مانتے ہیں، اس لیے ہم نے اس فرقے کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ وہ دو خالق مانتا تھا۔ اب دوستوں، بات کرتے ہیں سابعین فرقے کی۔ یہ وہ قوم تھی جس سے رئیس المحدین سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوكب پرستی میں مناظرہ کیا اور ستارہ اور چاند اور سورج کے چھپنے سے ان کو قائل کیا تھا کہ یہ چیزیں معبود بننے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر سابعین کی دو قسمیں تھیں، حنفا اور مشرکین۔ حنفا وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے محدین میں گزر چکا ہے۔ مشرکین سبیہ سیارہ اور 12 برجوں کو پوجتے تھے۔ سبیہ سیارہ شمس، قمر، زہرہ، مشتری، مریخ، عطارد، زحل کے لیے انہوں نے علیحدہ ہیکلیں بنائی تھیں جن میں ان کی تصویریں تھیں۔ ان ستاروں کے لیے ان کے ہاں خاص عبادتیں اور دعائیں مقرر تھیں۔ اس کے بعد دوستو، جاہلیت میں بعض قبائل دہریے بھی تھے جو خدا اور جزائے اعمال کے منکر تھے اور عالم کو قدیم مانتے تھے۔ اب دوستو، بات کرتے ہیں بت پرستی کی جو کہ آج بھی قائم ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بت پرستی زمانہ قدیم میں سب سے پہلے کب اور کیسے شروع ہوئی۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں ان کی نسل اس کثرت سے پھیلی کہ مکہ بھر گیا اور انہوں نے ایکا کر کے ان امالیک کو جو مکے میں رہتے تھے وہاں سے نکال دیا۔ اس پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد مکے میں نہ سما سکی اور مکے میں جب کوئی غیر نہ رہا تو خود ان میں آپس میں عداوتیں واقع ہوئیں اور خانہ جنگیاں ہونے لگیں۔ بتوں اور پتھروں کی پوجا کا سبب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعظیم اور حج اور عمرے کی رسم ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے بطور وراثت کے چلی آتی تھی اور ان کو کعبے کے ساتھ غایت درجے کی محبت اور انتہا درجے کا عشق تھا۔ اس لیے جب کوئی شخص حرم سے باہر سفر کرتا تو حرم کعبہ کی تعظیم کے خیال سے حرم کے پتھروں میں سے ایک پتھر اپنے ساتھ لے جاتا اور جہاں ٹھہرتا اس کو اپنے آگے رکھ کر کعبہ کی طرح اس کے گرد طواف کرتا۔ پھر ان کے بعد ان کی اولاد نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگ پتھروں کی تعظیم کرتے تھے تو وہ اس کی غرض و غایت کو نہ سمجھے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے اور میں سابقہ قوم نوح وغیرہ کی روش اختیار کر لی، جس پتھر کو چاہتے تھے پوجنے لگ جاتے تھے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ دین اسماعیل علیہ السلام پر باقی رہے، اگرچہ انہوں نے بھی اس میں بعض وہ باتیں داخل کر لی جو اس میں نہیں تھی۔ یہ سبب ہوا مکے اور اس کے نواح سے باہر بت پرستی کے پھیلنے کا۔ لیکن مکے اور اس کے نواح میں جس شخص نے سب سے پہلے دین اسماعیل علیہ السلام کو بدلا اور بتوں کو قائم کیا اور سائبر، بحیرہ اور وسیلہ اور حام چھوڑے، وہ عمرو بن لحیہ خزائی ہے۔ یہ شخص عرب کے مشہور قبیلے خزائیہ کا جد اعلیٰ تھا جس کی طرف قبیلے خزائیہ منسوب ہے۔ اس کی ماں کا نام فہیرہ تھا جو عمرو بن حارث کی بیٹی تھی۔ عمرو اس کا نانا یعنی فہیرہ کا باپ مکے کا اخیر متولی تھا، جس کے بعد عمرو بن لحیہ اس کا نواسہ مکے کا متولی ہوا۔ اس کے بعد سے خانہ کعبہ اور مکے کی تولید خزائیہ میں ہو گئی اور 300 برس تک اسی قبیلے میں رہی۔